بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو بی مائی گیسٹ ود احمد گریجا۔ کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ سیزن 4 کی اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ کسی کہتے ہیں نا تعارف کے محتاج نہیں۔ یہ لائن ہم نے ویسے پرانی کر دی ہوئی ہے، اب جو نئی لائن ہے اس میں ہم زوردار جو ہے نا استقبال کریں گے اپنے اس گیسٹ کا۔ جی ہاں، پاکستان کے مایہ ناز کرکٹر، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے کرکٹر جنہوں نے پاکستان کا نام بنایا دنیا بھر میں اور پاکستان کی پہچان بنے۔ جی ہاں، ایک ایسے اسپنر جنہوں نے ایک ایسی ڈیلیوریز انوینٹ کی جو کہ آج تک چلتی ہے اور آج تک اس کے نام سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے کرکٹر ثقلین مشتاق صاحب کی۔ ثقلین بھائی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو بی مائی گیسٹ۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، بڑا کرم۔ ثقلین بھائی کینیڈا میں موجود ہیں، پہلے یہ بتائیں کہ کینیڈا آنا کیسا لگا؟ بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کر رہا ہوں۔ جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا، اسٹار جو انسپائرڈ ایونٹ والے لوگ ہیں، دے آل آر لولی پیپل۔ ادھر جہاں پہ بھی جا رہا ہوں اپنی لوگ نظر آ رہے ہیں، لگ نہیں رہا کہ میں کینیڈا میں ہوں۔ بالکل، اور اتنی محبتیں اور اتنی عزتیں مل رہی ہیں، تو جہاں محبت عزت ملے انسان تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے۔ بالکل ایسا۔ میں بلکہ خاص طور پہ کہوں گا کہ یہ انسپائرڈ جو آپ کے آرگنائزرز ہیں، یہ سب انہوں نے کافی محنت کی ہے، کام کیا ہے، کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے پوری ڈسکشنز ہو رہی تھیں کہ ثقلین بھائی آ رہے ہیں، کیسے ان کو کہاں لے کے جانا ہے۔ تو آئی تھنک واز اے ویری ویلکمنگ فار یو فار دیم۔ تو جی بہت انہوں نے اچھے طریقے سے آرگنائز کیا، بہت ہی پروفیشنلی اسٹار انسپائرڈ والے جو ہیں، خاص طور پہ عیش ہے، بلال ہے، طاہر ہے، ضیاء ہے، انہوں نے بہت لک آفٹر کی اور ہر جگہوں پہ جانا ہوا، اچھے اچھے کھانے بھی کھلا رہے ہیں، گھوم پھر بھی رہے ہیں، ماسٹر کلاسز بھی ہو رہی ہیں، ایونٹس بھی ہو رہے ہیں۔ تو اپنی ہی کمیونٹی کے اندر فلوٹ کر رہا ہوں اور بہت انجوائے کر رہا ہوں اور بہت ہی ریلیکس ہوں۔ گھر والی بھی انجوائے کر رہی ہے۔ اچھا، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ان کو دبئی فیل ہو رہا ہے۔ ہاں، میں کہ دبئی فیل ہو رہا ہے، میں کہتا دماغ سے صحیح ہے، کینیڈا پہنچ کے دبئی والی فیل تو آپ بھی لاہور سے ہیں، اسی لیے میں پنجابی پہ آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، پنجابی چلے گی۔ یہ بتائیں ثقلین بھائی کتنے عرصے بعد کینیڈا آئے؟ میرا خیال ہے 10-12 سال ہو گئے ہوں گے۔ 10-12 سال ہو گئے۔ اچھا، کیا کوئی ناراضگی رہی کینیڈا سے؟ نہیں، ناراضگی نہیں رہی۔ پچھلے جو 8 سال تھے میں بہت بزی رہا، پاکستان چلا گیا، رہتا تو میں انگلینڈ میں تھا، تو 2.5-3 سال پی ٹی وی کے لیے کام کیا، ادھر بزی اتنا ہو گیا۔ پھر میں پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ اور وہاں پہ ہیڈ آف پلے ڈیولپمنٹ کا مجھے ٹاسک ملا، تو 3-3.5 سال وہ، تو تقریباً 7.5 8 سال ادھر، اور پھر اس سے پہلے میں انگلینڈ کا کوچ تھا۔ جی، تو یہ 10-11 سال ایسے ہی اسی میں لگ گئے۔ تو اب آ گئے اور آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا فاسٹ کو ریوائنڈ کرتے ہیں پورے سسٹم کو اور بات کرتے ہیں کہ جب کرکٹ کے اندر آئے، ٹھیک ہے، اب پاکستان میں آج کے ٹائم پہ اگر ہم بات کریں تو کرکٹ کے نیشنل ٹیم میں آنا ایک بہت بڑا چیلنج ہو چکا ہے۔ 100 ڈیولپمنٹ پروگرام سے گزرنا پڑتا ہے، 100 جگہ پرفارمنس شو کرنی پڑتی ہے اور 100 جگہ سے اور رستوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب چانس بلٹ ہوتا ہے۔ آپ جب آئے، سننا چاہتے ہیں لوگ، دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے وہ وقت آیا اور کیسے آپ کلک ہوئے اور کیسے ٹیم کے اندر آئے؟ نہیں، اس زمانے میں بھی بہت زیادہ تھا، ابھی میں سمجھتا ہوں تھوڑا آسان ہو گیا۔ اچھا، آسان ہو گیا بہت، اور کیا، سوشل میڈیا کا ٹائم ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، آپ ویڈیو چلا دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، فرنچائز والے آپ کو اٹھا لیتے ہیں، وہاں سے آپ کو کیمپ میں لے آتے ہیں اور نام لے لیتے ہیں اپنا، یہ ہمارے جناب پلے ڈیولپمنٹ پروگرام میں سے نکل کے آیا ہے۔ حالانکہ وہ بچہ بیچارہ محنت کر رہا تھا، کسی نے نہیں دیکھا، اس نے ویڈیو کلپ بنا کے اپلوڈ کر دی، وہاں سے کئی ایسے پلیئرز نکل کے آئے ہیں۔ وہ ہمارے زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا، آپ کو سسٹم کے اندر رگڑا لگتا تھا ٹھیک ٹھاک۔ آپ انڈر 14 کھیلتے تھے، انڈر 16 کھیلتے تھے، انڈر 19 کھیلتے تھے، انٹر کالجٹ کھیلتے تھے، پھر آپ جناب یونیورسٹی کھیلتے تھے، انٹر یونیورسٹی کھیلتے تھے، قائد اعظم گریڈ 2 کھیلتے تھے، پیٹرنز ٹرافی گریڈ 2 کھیلتے تھے، پھر جا کے پیٹرنز ٹرافی گریڈ 1 ملتی تھی، قائد اعظم ٹرافی گریڈ 1 ملتی تھی، پھر ایک ون ڈے ویلز کپ ہوتا تھا، وہ آپ کھیلتے تھے، پھر وہاں پہ ساری پرفارمنسز دیتے تھے، 1 سیزن نہیں 2 سیزن، پھر اس کے بعد جا کے آپ آتے تھے۔ ہاں، ایک شارٹ کٹ تھا کہ اگر آپ پاکستان انڈر 19 کھیل گئے ہو اور وہاں پرفارمنس دیے تو آپ کی ہائی لائٹ آ جاتی، تو آپ فوراً جا کے وہاں سے آپ پھر جو ہے۔ آپ کب پک ہوئے؟ میں نے پاکستان انڈر 19 کھیلی، وہیں سے پک ہوئے؟ وہیں سے پک ہوا، پاکستان انڈر 19 کھیلا، نام چلنا شروع ہو گیا، پتہ چل گیا کہ بھئی ایک بچہ آ رہا ہے، اور ساتھ ہی مجھے پی آئی اے نے اٹھا لیا، ایز اے کولڈس پی آئی اے میں چلا گیا، وہاں سے ایک سیزن کھیلا، تو وہاں سے پھر ان سب جو 92 ورلڈ کپ کے جتنے بھی ہیروز تھے وہ میرے ساتھ کھیل رہے تھے، تو لکیلی مجھے موقع ملا ان کے خلاف کھیلنے کا۔ وہ جو دوسرا آپ نے
ابھی انٹروڈیوس کروایا. بات ہوئی. جب میں نے دوسرا ان کو کیا تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. ملک صاحب جو تھے وہ کھیلتے لیگ سائڈ کی طرف تھے, گیند آف سائڈ پہ نکل جاتا تھا. انضمام بھائی مارتے تھے گیند ادھر نکل جاتا تھا, ادھر مارنے کیونکہ آپ کا ایکشن جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, اور بال جا رہا ہے جو ہے نا وہ لیگ اسپن ہو رہا ہے بال. تو یہ ایک پوری کریشن ہے, اس کے اوپر پوری ایک آپ سے الگ سے ڈسکشن کی ضرورت ہے اور ہوگی, پوری بات کریں گے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے جب PIA کے لیے کھیلا, ٹھیک ہے جی, تو وہاں سے آپ کو جو پہلی دفعہ نیشنل ٹیم کے لیے کھیلنے کا موقع ملا, تو کیا جذبات تھے؟ اوبیسلی ڈریم کم ٹرو. آپ میرا جب نام اناؤنس کیا گیا تو میں پنڈی میں تھا, شالیمار ہوٹل, PC ہوٹل کے بالکل اپوزٹ. بالکل صحیح ہے. رات کو 9 بجے کی خبروں میں مجھے پتہ چلا. میں نے ایسے سائیڈ میچ کھیلا تھا پہلے سری لنکا کے خلاف, اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی 5 6 یا 7 آؤٹ کیے تھے. تو میں گھر آیا تو میں اسی کی کشمکش میں تھا کہ یار نام آئے گا نہیں آئے گا. تو میں نے کہا 9 بجے کی خبریں میں نے لگائیں تو اس میں میرا نام آ گیا. جب نام آیا تو بس میں رات 2 بجے تک سڑکوں پہ بھاگتا رہا. کلین بھائی ادھر مجھے بتائیں نا, یہ بات کلیئر کریں کہ یہ وہ بڑا ڈرامیٹک ہو جاتا ہے یہ کہ نا, کہ میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے دیکھا میرا نام جو ہے نا وہ, تو وہ اس کی آفیشیل کوئی اسٹیٹمنٹ پہلے نہیں آتی ہوتی تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا, یہی تھا کہ ٹی وی دیکھو پتہ چلے گا, پتہ چلتا تھا, یا پھر بعد میں کوئی بتاتے تھے. اچھا. تو وہ میچ سائیڈ میچ تھا, اسی دن ختم ہوا, اسی دن ٹیم اناؤنس ہوئی. اس وقت یہ تھوڑی سی پریس کانفرنس ہو رہی ہے جی, چیئرمین بیٹھا ہوا, سوری چیف سلیکٹر بیٹھا ہوا, ٹیم اناؤنس کر رہا ہے, وہ آپ کو فون کر رہا ہے, کوئی ایسا چکر نہیں تھا. تو مجھے تو 9 بجے کی خبروں میں پتہ چلا, کیونکہ اسی میں آنا تھا. تو میں بیٹھ گیا. تو وہاں پہ جا کے جب میرے نام آیا, میں نے تسمے جو ہے وہ کسے. پہلا فون کس کو کیا؟ اوبیسلی اپنی امی کو. بہت وہ بھی روئی, میں بھی رویا. پھر ابا سے بات ہوئی, ابو جان سے بات ہوئی, بھائیوں نے بات کی. موبائل فون بھی نہیں ہوتے تھے, PTCL ڈبے کتوں جا کے انہوں نے, کیونکہ میں باہر نکل چکا تھا نا, وہ باندھا. اور میں نے کہا چلو, وہ جناب ایک شہر سے دوسرے شہر فون کرنا ہوتا تھا تو ہوٹل سے مہنگا ہوتا تھا. صحیح بات ہے. تو PTCL ڈھونڈا وہاں کراچی میں, تو وہاں مجھے مل گیا. PTCL نہیں, وہ کیا ہوتا ہے یار, PC ہوتے تھے. تو وہ کسی نے رکھے ہوتے تھے فون, آپ پیسے دیتے تھے 10 روپے اور جناب کال ہوتی تھی. ہوٹل سے کرو 150 200 روپے کی کال ہوتی تھی, آؤٹ اسٹیشن بھی. تو وہاں جا کے میں نے کال کیا. کال کرنے کے بعد سارے ہی روندے رہے, پھر میں دوڑ لاندہ رہا 2 بجے تک رات. پہلا میچ کس ٹیم کے خلاف؟ پہلا میچ سری لنکا کے خلاف تھا, ٹیسٹ ڈیبیو ہوا, اور لکیلی تیسرے چوتھے اوور میں مجھے وکٹ مل گئی. اور پہلے تو میں نے جب فیلڈنگ کر رہا تھا, فائنل لیگ پہ مجھے کھڑا کر دیا. رمیز بھائی کیپٹن تھے غالباً. تو میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا یار رمیز بھائی لوگ بہت شور کر رہے ہیں اور میں بڑا انڈر پریشر ہوں, مجھے کوئی ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیں جہاں پہ ایک تو شور نہ ہو, میں فوکس کر لوں, پلس میں آپ سے گپ شپ لگاتا رہوں گا تو تھوڑا سا میں نروسنس جو کانفیڈنس ذرا بلڈ رہے سسٹم سے نکلے گا. تو انہوں نے میری طرف دیکھا, کیونکہ میں ان کے خلاف 2-4 میچ کھیلا ہوا تھا ڈومیسٹک کے, تو گپ شپ تھی میری ان کے ساتھ تھوڑی بہت. اور رمیز رائی سچ اے لولی پرسن, وہ بالکل ہی کنیکٹ ہو جاتے تھے ایک دم ہی. پڑھا لکھا آدمی, اس کو پتا تھا کہ اس کا پہلا میچ ہے تو اس کو کس طرح ریلیکس رکھنا. پھر وہاں سے انہوں نے مجھے اپنے قریب کھڑا کر لیا رنگ کے اندر. صحیح. تو گپ شپ چلتی رہی, تھوڑا ماحول ملتا رہا, کانفیڈنس بلڈ ہوتا رہا, تو ریلیکس ہو گیا. وکٹ پہلی جو تھی وہ کیا تھی جی, بولڈ کیا کاٹن بال تھا میرا خیال ہے, بھول رہا ہوں ویسے. بعد میں کہیں گے یار دیکھو بھائی بوڑھا ہو گیا ہوں, بہت دیر پہلے کی بات. یہ بھی جوان ہے, ہم نے حساب لگا لیا. 95 کتنے سال ہو گئے, 95 میں ڈیبیو ہوا تھا, تو 29 سال ہو گئے. اگر غلطی ہو گئی ہو تو معافی کہہ دینا. بہرحال آئی تھنک ہتھورا سنگھ ہے میری پہلی وکٹ تھی. تو اس کے بعد پھر ایک دم جب آپ کا کانفیڈنس آتا ہے, آپ کے جسم کے اندر انرجی آ جاتی ہے. تو سکلین بھائی یہ کب ڈٹرمن کیا کہ یار میرا ایکشن ڈفرینٹ جا رہا ہے, اور بال میں جو ہے وہ گگلی بھی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہر طرف بال نکل رہی ہے, اور پھر اس کو نام کیسے دیا, اس کے پیچھے تھیری کیا ہے؟ دیکھو میں جب چھوٹا تھا نا, تو میں ہمیشہ سے یہ سوچتا تھا مجھے کوئی ڈفرینٹ کرنا ہے. اس کی وجہ 2 تھی, ایک عمران خان, دوسرا عبد القادر. عمران خان اس وجہ سے کہ میں جہاں پیدا ہوا, قلعہ گجر سنگھ, عمران خان صاحب کا جو گھر تھا زمان پارک, واکنگ ڈسٹینس, بالکل ایسا ہی ہے. گھر سے نکلتے تھے شملہ پہاڑی, آگے گئے تو زمان پارک, اور اسی کے سامنے باغ جناح, تو وہاں پہ وہ کھیلتے تھے. تو ہم لوگ میچ کھیلنے کے لیے, دیکھنے کے لیے جاتے تھے, وہ پریکٹس بھی کر رہے ہوتے تھے عمران بھائی, تو وہ بھی دیکھتے تھے. تو ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کا وہ انڈی پر بڑا مشہور تھا. کمنٹیٹر جب بات کرتے تھے یا ہیڈ لائن لگتی تھی کہ عمران خان کا انڈی پر بہت تھریٹننگ ہے. اور عبد القادر صاحب وہ بھی دھرمپورہ ساتھ میں, ان کی گگلی, ان کو میجیشین کہتے تھے.
سٹارٹنگ میں نے فاسٹ بولنگ ہی شروع کی تھی. اچھا. فاسٹ بولنگ کرتا تھا ٹیپ ٹینس سے, پروفیشنل تھا, پیسے لے کے کھیلتا تھا. وہ مجھے 10 روپے دیتے تھے اس زمانے چل وکرا بولنگ, کہتے ہیں میں 10 روپے لوں گا اور میں جناب میچ جیتنے کی, ہم لوگ 6-8 کا گروپ تھا ہم لوگ, تو ہم کرکٹ ہی کھیلتے رہتے, ہم گارنٹی دیتے تھے میچ جیتنے. اس زمانے میں ناشتہ لنچ یا ڈنر لگتا تھا, تو اسی پہ ہم لوگ کھیلتے تھے. تو خیر فاسٹ بولنگ کرتا تھا, مگر ہائٹ چھوٹی تھی, پتلا سوکھا سا تھا. پھر میں نے کہا فاسٹ بولنگ تو ہو نہیں سکتی. تو عبد القادر صاحب کا وہ تھا میجیشن, عمران خان صاحب کا انڈے پر, وہ دماغ میں بیٹھ گیا. میں کیا نکالوں, میں کیا کروں. تو میں امی کو کہتا تھا, امی مجھے کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے, یہ نہیں کہ یہ سب جو کر رہے ہیں وہی کر رہا ہوں, میں نے ایسا نہیں کرنا, میں نے کچھ ڈفرینٹ کرنا. تو امی کہتی تھی پتر دعا کریا کر, 24 گھنٹے دعا قبول ہو جاتی, کی پتا تیری دعا دی قبولیت دی کڑی ہوئے تو مانگ اللہ کو. تو میں دعا کرتا تھا, سجدے میں جا کے دعا کرتا, یا اللہ ایسی چیز دے دے جو دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو. اللہ نے جو ہے نا وہ دوسرا دے دیا. صحیح. تو جب یہ آپ نے سوچا اس کا نام بن گیا, پلان کر لیا, نام دیا کس نے, بیٹھے ہوئے کیسے؟ کریڈٹ گوز ٹو معین خان, کیونکہ ہاں معین خان, میں اور معین خان جیسے پہلے بتایا کہ ہم PIA سے کھیلتے تھے, تو معین خان جو ہے وہ کیپنگ کرتے تھے, تو میں کبھی دوسرا زیادہ کر جاتا تھا, کبھی میں نہیں کرتا تھا. تو میرا اپنا ایک جال لگانے کا ہوتا تھا کہ بیٹسمین کو کس طرح ٹریپ کرنا ہے. تو معین خان میرے سے کہتے تھے جب میں کہوں گا تب دوسرا کرنا, بعض کا تم لیٹ ہو جاتے ہو یا جلدی کر دیتے ہو. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو ہم پلان بناتے تھے. تو ایک دفعہ معین خان نے کہا سیکی دوسرا کر, اب کر دوسرا. اچھا. انہوں نے کہا, وہ مائک میں آواز چلے گی, اب دوسرا کر. ہاں میں نے دوسرا کیا, وکٹ مل گئی. تو کمنٹیٹر جو تھے انہوں نے کہا اس ڈیلیوری کا نام جو ہے نا وہ دوسرا ہے. تو وہاں سے پھر وہ دوسرا نام. کوئی تیسرا بھی آ چکا ہوا ہے؟ تیسرا بھی تھا. بہرحال میرا کیریئر جو ہے نا وہ انٹرنیشنل ختم ہو گیا تھا. پھر میں نے تیسری جو ایک ڈیلیوری تھی اس کو انڈین کمنٹیٹرز نے جلیبی نام رکھ دیا تھا. اچھا. مگر وہ میرا وہ تیسرا ہی تھا, کائنڈ آف اے بیک اسپنر تھا. تو اس پہ میں نے جب لاہور بادشاہ ایک ٹورنامنٹ ہوا, وہاں پہ میں نے بہت سارے آؤٹ کیے, اور غالباً امریکہ میں ہم لوگ کھیلنے کے لیے آئے, اور سچن ٹنڈولکر بہت عرصے کے بعد پھر میرے سامنے آئے, تو اس کو میں نے بولڈ کیا, اور مہیلا جے وردھنا کو LBW کیا اسی ڈیلیوری پہ. تیسرے کے اوپر اس کو جلیبی کہتے ہیں. اس کو جلیبی کہتے ہیں. تو شین وارن نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے, کوئی نئی چیز لے کے آ گئے ہو. میں نے کہا دس از تیسرا. کہتا انفارچونیٹلی یو آر ناٹ پلائنگ فار یور نیشنل ٹیم, سو ابھی تھوڑا سا لیٹ ہو گئے. میں نے کہا انجری کی وجہ سے لیٹ ہو گئے, بٹ یہ تیسرا آ گیا مارکیٹ میں. صحیح ہے, صحیح ہے. ساقب بھائی بات کریں گے, ہم لیں گے چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد آ کے نا کچھ گپ شپ آپ سے اور لگے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, دیکھتی رہیے بی مائی گیسٹ, ول بی بیک ود یو ثقلین مشتاق ان ٹاک ود احمد گریجا. ویلکم بیک ٹو بی مائی گیسٹ, اور میرے ساتھ موجود ہیں ثقلین مشتاق بھائی. آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ ایک بڑا نام. اور ثقلین بھائی بات ہو گئی دوسرے اور تیسرے کی, اصل بات کی طرف آتے ہیں. جی, ہم پاکستان کرکٹ ٹیم, آپ کو ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنا کیریئر, ہم ایسے محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے جلدی اپنا کیریئر جو ہے نا وہ ختم کر دیا, جہاں پہ آپ ماشاءاللہ بھی اور پاکستان کو شاید سرو کر سکتے تھے, جو کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پلیئرز چلتے ہیں آگے تک کھیل رہے ہیں. شعیب ملک ایک بہت بڑی اگزامپل ہے, ٹھیک ہے, اور بھی بہت سے کرکٹرز ہیں. اور آپ آئے کوچنگ کی طرف, انگلینڈ میں کوچنگ کی, پاکستان میں ہیڈ کوچ رہے, اور ڈیولپمنٹ کی جب پلیئرس کی میں بات کرتا ہوں تو ہم ہر دفعہ دیکھتے ہیں کہ شفلنگ بہت زیادہ اور بہت ریپڈلی ہوتی ہے. اور اس میں ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ریل نکلتی ہے کہ یہ پلیئر ہے, اس کو واپس لے کے آئیں, یہ یہاں پہ کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ بے شک اس کا اسٹرائک ریٹ جو بھی چل رہا ہو, لیکن ایک زور پڑتا ہے, اور کچھ عرصے میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ پلیئر جو ہے وہ ٹیم کے اندر آ جاتا ہے. پھر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے پلیئرز جو ہے وہ لائکس ڈس لائکس کی بیس پہ بھی ٹیم کے اندر کھلائے جاتے ہیں. تو پلیئر کی ڈیولپمنٹ کے لیے اگر ہم باقی ٹیموں کے ساتھ, خاص طور پہ انگلش ٹیمز کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں, تو وہ کنسسٹنسی ہمیں نظر نہیں آتی. اس کی کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیے کنسسٹنسی آپ دیکھیں پورے پاکستان میں نہیں ہے. جب میں پاکستان کا ہیڈ کوچ بنا, 3 چیئرمین تھے. پہلے آئے جناب اپنا احسان مانی صاحب, پھر رمیز بھائی آئے, اور پھر جناب یہ آپ کے نجم سیٹھی صاحب آ گئے. ایک کہندا ادھر جانا ہے, دوجا کہندا ادھر جانا ہے, تیجا کہندا نہیں ادھر جانا ہے, اے بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے, ادھر جانا ہے. مطلب نہ پہلا نہ دوسرا نہ تیسرا. ہاں, تو چوتھا پھر آدھا وہ کہندا ہے تجھ بھی غلط ہے, ادھر جانا ہے. اچھا. تو وہ اس کے اثرات جو ہے نا وہ نیچے آتے ہیں. جب وہ نیچے آتے ہیں تو آپ نیچے ڈیولپمنٹ میں جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں, جیسے میں ہیڈ آف پلے ڈیولپمنٹ تھا, مجھے اٹھا کے پاکستان ٹیم میں لگا دیا گیا. حالانکہ میں کہہ رہا تھا کہ میں نے کہیں نہیں جانا,
مجھے ایک ہی ادھر لگانے دیں. وہ چینج ہوا سارا کچھ, ملے کچھ نہیں. ابھی دیکھیں نا ہیڈ کوچ کی طرف سے جناب منتیں کر دیں سب کی, شین واٹسن کی منتیں کر دیں, ڈیرن سمی کی کر دیں, لوک فرانکی کی کر دیں, کرتے 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 پتہ نہیں کس کس کی منتیں کرتے ہوئے اب گیری کرسن اور جیسن گلیسپی ملا ہے ان کو, لینے فارنر ہے وہ بھی, زدیں بھی, سارا کچھ. بہرحال جو ان کو اچھا لگتا ہے کریں, اللہ بہتر کرے جی. ہم تو پاکستان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اچھا کرے. بٹ یہی تو میری بھی اسی طرح لاٹری نکل گئی. میں نے کبھی میں ادھر ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنے کے لیے آؤں گا, اوپر مجھے نہ جانے دیں, میں اپنی فیملی کے ساتھ سیٹل ہونا چاہتا ہوں. ہوا بہرحال ٹاسک تھا, ذمہ داری تھی پاکستان کی طرف سے, میرے کندھوں پہ ایک ذمہ داری سونپ دی گئی. میں گیا, جب میں سیٹل ہوا سب کچھ پتہ چلا, اس کے جو ایشوز تھے, پرابلمس تھے, لرننگس تھیں, وہ ساری سامنے آئیں. حالانکہ 2022 کا ورلڈ کپ کا فائنل کھیل کے انفارچونیٹلی ہم لوگ ہارے. ہم لوگ واپس آئے اور آتے دھرم برم سارا کچھ کاٹ پیٹ کر کے اٹھا کے پوری ٹیم کو اٹھا کے پھینک دیا گیا. دیکھیں پلیئر بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, کیپٹن بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, اسپورٹس اسٹاف چینج کرو وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, بورڈ وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ویژن ہے, کس طرح جانا ہے آپ کو, آپ نے کبھی وہ طے ہی نہیں کیا. یو وونٹ بلیو, جب میں پلیئر ہیڈ آف NHPC بنا پلیئر ڈیولپمنٹ کا, تو ہم نے کوئی 3-4 مہینے, اس وقت کووڈ پیک پہ تھی, صحیح ہے, تو 3-4-5 مہینے لگا کہ ہم نے پاکستان وے بنایا کہ ہم اس طرح. اور پاکستان کا کرکٹ بورڈ جب سے شروع ہوا اور جب میں نے یہ ہیڈ کا وہ سنبھالا NHPC کا, کبھی ہماری ڈائریکشن ہی کوئی نہیں تھی, بینچ مارک کوئی نہیں تھے, پروسیس کوئی نہیں تھے, اسٹریٹجیز پلاننگ کوئی نہیں تھی, بہت ساری چیزیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کرنا ہے کیا ہے, کیسے جانا ہے. تو ہم نے ایک ویژن ایمبیشن طے کیا کہ ہم اگلے 5 سالوں میں یہ کریں گے. ٹاپ 10 میں ہمارے بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ کے پلیئر جائیں گے, ODI ٹیسٹ T20 میں جائیں گے, ICC کوئی ٹورنامنٹ جیتیں گے. وہ بہت سارے ہم نے ایمبیشنز رکھے. پھر اس کے پروسیسز بنے کہ اس میں کس طرح ہم محنت کر کے جائیں گے, اور پھر بینچ مارکس بنائے. ٹائم تھوڑا ہے, بہرحال یہ سارا کام کرنے کے بعد وہ سارا ڈسٹ بن میں پھینک دیا انہوں نے, سارا ڈسٹ بن میں پھینک دیا. نئی چیز لے کے آؤ جی, نئے کام کرو جی. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کنسسٹنسی ٹیم کے اندر بھی آپ کو جو نظر نہیں آتی, اس کی وجہ یہی ہے. اوپر سے بھی وجہ از اٹ اے لیک آف کانفیڈنس؟ کیونکہ یہ بھی ہے نا کہ پلیئر کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے کہ بھائی میں 2 میچز نہیں کھیل رہا, 3 نہیں کھیل رہا. کیپٹنسی پہ سوال کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ زیادہ شور تو باہر سے آتا ہے. بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں باہر سے زیادہ جو ہے وہ گند ہے. اندر پلیئر کافی رگڑا کھا کے اوپر آئے ہوتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں مینیج کر جاتے ہیں, بٹ اوپر سے سارا قصور ہے. یہ سارا جو گند پڑتا ہے اوپر سے پڑتا ہے, جو میری اپنی آنیسٹ اوپینین ہے. ورلڈ کپ آ رہا ہے جی بالکل سامنے, ہاں جی, اور کچھ پلیئرس کم بیک کر رہے ہیں. وہی ورلڈ کپ کیسے بڑے ایونٹ کے اندر محمد عامر, مجھے لگتا ہے کہ بڑا پریشر ہے میڈیا کا. محمد عامر اور پرفارمنس ایز این آڈینس کہیں, ایز این انالیسز میرا آپ کہیں, تو وہ پرفارمنس نہیں جو ہم دیکھتے ہیں. کیسے سلیکٹ ہو گئے؟ 1 نمبر سوال. اور نمبر 2, اس ورلڈ کپ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کدھر پاکستان ٹیم سٹینڈ کر رہی ہے؟ دیکھیں میں نے وہی کہنا کہ ورلڈ کپ سے پہلے آپ کی کوئی تیاری کوئی نہیں تھی ابھی تک. سلیکشن کو بھی چھوڑ دیں, ابھی تیاری کوئی نہیں ہے. چیئرمین صاحب نے خود ہی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ دیکھیں نا, 3 مہینے 4 مہینے پہلے محسن نقوی صاحب آئے ہیں, ان سے پہلے ضیاء اشرف صاحب تھے. آپ کسی بھی چیز میں جاتے ہو, آپ اپنا بزنس بھی کرتے ہو, تو آپ کو 3-4 سال لگتے ہیں اس کو میچور کرتے, سیٹ کرتے. تو آپ کے کسی کے پاس بھی کوئی گدڑ سنگھی نہیں ہے کہ وہ 3 مہینے کے اندر جناب وہ آپ آئیں اور لے جائیں, ایسا نہیں اٹھا سکتے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. سلیکشن کمیٹی, وہ بیچارہ حفیظ تھا, 2 سیریز رکھی, 4 سال کا کانٹریکٹ کا وعدہ کیا, اٹھا کے باہر پھینک دیا. وہ ڈائریکٹر بھی اس کو بنایا تھا, ہیڈ کوچ بھی, سارا کچھ ذمہ داریاں دیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں پاکستان کے لیے کروں گا. 2 سیریز کے بعد اس بیچارے کو بھی سائڈ پہ کر دیا. یعنی یہ آپ کو لگتے ہی نہیں کہ کہیں ہم ویژنری ہیں. اس کے بعد نئی ٹیم لے کے آ گئے, اور جناب وہ یہ ہمارے جو ایکس کرکٹر ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے یا پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. I'm not blaming any پلیئر, جیسے وہاب اب ہے یا یوسف ہے یا کوئی اور ہے. وہ جب آتا ہے نا کہ یار میں پاکستانی ہوں اور کوئی ہے نہیں ہے, پاکستان کی اس وقت مدد کرنی ہے, پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, تو ہم جذبات میں آ کے ہم کہتے ہیں ہاں کرنا ہے, ہم چلے جائیں گے. اور پتہ یہ نہیں ہوتا کہ اوپر سے پھر کوئی نہ کوئی چیز آنی, پھر صفا کر کے ادھر ادھر کر دینا. ڈس ریسپیکٹفل ہوتا ہے. اب جیسے حفیظ کے ساتھ ہوا ہے, میرے ساتھ ہوا ہے. مجھے بھی کہہ کہ ورلڈ کپ 2022 کا فائنل کھیلا, واپس آئے, اور آتے ہی تہمت لگا دیجیے ہمارے کوالیفائڈ کوچز نہیں ہیں. میں نے کہا یار تجھے کس نے کہہ دیا کوالیفائڈ کوچز نہیں ہیں؟ میں انگلینڈ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ویسٹ انڈیز, بنگلہ دیش,
پتہ نہیں کہاں کہاں کوچنگ نہیں کی ہے. مڈل سیک، سمر شیڈ، سری، ووسٹر شہر، سب کاؤنٹیز میں کام کر رہا ہوں، ہائی پرفارمنس سینٹرز میں کام کر رہا ہوں. پولیٹیکل انوالومنٹ ہے ہماری ٹیم بہت میں اچھی خاصی. اوپر آتی ہے اس وہ پہ ٹرکل ڈاؤن کر کے آ جاتی ہے. دیکھیں پلیئرز کا آنا جانا جو ہے وہ جو ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا، یہ پلیئروں کے اوپر اس کا بہت اثر پڑ جاتا ہے. اور باقی یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے سلیکشن کا آپ نے ایک سوال کیا تھا، تو سلیکشن میں یہ ہوتا ہے ہر بندہ کوشش پوری کرتا ہے کہ میں بیسٹ ٹیم بناؤں، کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ بغیر کوئی پریپریشن کے یا بغیر سوچ و بچار کیے ہوئے آپ کسی کو لے کے آئیں. وہ کوشش پوری کرتا ہے، بٹ اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے. اور ہمیشہ جب بھی آپ پک کریں گے دو چیزیں آئیں گی، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کو کروں یا اس کو کروں، یہ آتا ہی ہے. یو ہیو ٹو ٹیک بریو ڈیسیجنس، بٹ سلیکشن کرائیٹیریا ایک ہونا چاہیے. ہم نے جب میں نے بتایا کہ ہائی پرفارمنس سینٹر میں تھا تو میں نے ایک سلیکشن کرائیٹیریا بھی بنایا تھا کہ آپ نے دیکھنا پلیئر کی ٹیکنیکل، ٹیکٹیکل، مینٹل، فزیکل، ایتھیکل، وہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. پھر اس کی کرنٹ پرفارمنس دیکھنی ہے اور اس کی لرننگ ساتھ میں، اس کی گروتھ کیسے ہو رہی ہے، وہ ایز اے ٹیم مین کیسے چل رہا ہے. اس کے اگر ٹیم جیت نہیں رہی ہے تو اس کے سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشنز کتنے ہیں، میچ وننگ پرفارمنسز کتنی ہیں، امپیکٹفل اس کا ایٹیٹیوڈ کتنا ہے، ٹیم مین کیسا ہے. تو بہت سارے چیزوں کا ایلیمنٹ نکال کے ہم نے سلیکشن کرائیٹیریا لے کے آئے تھے. اب کیونکہ ورلڈ کپ تو بالکل سامنے آ گیا، کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کس نمبر پہ دیکھ رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ ہم سیمیز میں پہنچیں گے؟ جانا چاہیے، ٹیم میں بہت پوٹینشیل ہے. ہاں، کیونکہ دیکھیں میجورٹی آف دا پلیئرز وہی ہیں جو پچھلا T20 جہاں میں کوچ تھا، تو کنڈیشنز ڈفرینٹ ہیں، بٹ یہ کھیلے ہوئے ہیں یہاں پہ، کیریبین لیگ کھیلے ہوئے ہیں ہمارے پلیئرز. تو ہم فائنل ہار کے آئے تھے. یہ وہی لڑکے ہیں، 1.5-2 سال ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ. آپ کو لگتا ہے کہ رضوان کو بھی کیپٹنسی کا موقع ملنا چاہیے؟ دیکھیں اس کا نام بھی چل رہا تھا، بابر کو واپس لے کے آئے. اب دیکھیں نا، یہ بھی چیزیں جو ہے نا یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے اندر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کرکٹ بورڈ میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ 4 مہینے کے لیے یا 2 سیریز کے لیے آپ کیپٹن ہٹائیں گے پھر کیپٹن لے کے آ جائیں گے. یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی. انسیکیورٹی کریٹ ہو چکی بھی آلریڈی، یہ آپ کبھی کر بھی نہیں سکتے آپ. اور آئی تھنک اس میں یہی ہے کہ بتانے کے لیے دنیا کو پہلے والے بیوقوف لوگ تھے، اسی عقل مند. اگر دیکھا جائے تو یہی ہے، پہلے بیوقوف تھے، اسی عقل مند. وہ اس طرح کی باتیں، اور تسی غلط کر رہے ہو، اسی صحیح ہیں. بس اسی چیزوں میں ہم نے لگے ہوئے. تو کلین بھائی آپ بھی ٹیم میں رہے ہیں، تو اس میں تو پلیئر کی آپس میں رفٹ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہوگی نا؟ بہت زیادہ ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے زمانے میں اپروکسیمیٹلی 10 ساڑھے 10 سوا 10 سال کھیلا ہوں پاکستان سے. پتہ ہے کتنے کپتان تھے اور کتنے بورڈ چینج ہوئے. رمیز راجہ میرا پہلا کپتان، پھر وسیم اکرم، پھر معین خان، پھر راشد لطیف، پھر جناب انضمام الحق، سعید انور، عامر سہیل، پھر آیا اللہ بھلا کرے آپ کا، پھر معین خان دوبارہ آیا، پھر وسیم اکرم آیا، سلیم ملک آیا. 10-11 وقار یونس. تو 10-11 کپتان میں نے 10 سالوں میں کھیلے ہیں، ان کے انڈر کھیلا ہوں. اور ہر کپتان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. آپ کسی کو ٹائم ہی نہیں دیتے کیپٹن کو ڈیولپ ہونے میں، تو یہ تو ان کے ساتھ گیا نا. بابر لکی ہے کہ 3 ساڑھے 3-4 سال چلا، مصباح لکی ہے کہ 3 ساڑھے 3-4 سال چلا، ورنہ کچھ چلنے دیتے بھی نہیں ہیں. ابھی آپ دیکھیں جس طریقے سے IPL چل رہا ہے، 270 280 تو نارمل ہو گیا. ہم ون ڈے میں اتنا کرتے ہیں، T20 سامنے کھڑا ہوا ہے، ورلڈ کپ فائنل تک بات پہنچنی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پچز بھی جو ہیں وہ اس دفعہ جو ہے وہ امریکن پچز ہیں، ڈفرینٹ قسم کی پچ ہوگی؟ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ میں جو پچ ہوگی نا وہ تو بالکل فلیٹ پچ ہوگی. مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ وہ لے کے آئیں گے وہ پورٹیبل ڈراپ ان پچ ہے، تو وہ تو فلیٹ ہوگی. یہ تو اس میں کوئی شک نہیں لگ رہا مجھے. باقی کیریبین میں بھی وہ رڑا نہیں بنائیں گے، کم از کم یہ ہے کہ 180-200 تک جائے گا، کیونکہ جانا چاہیے. پاکستان کی سٹرینتھ ہمیشہ بالنگ، ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ زیادہ تر سٹرینتھ بالنگ رہی ہے اس دفعہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان بیٹنگ وائز آپ کو جو ہماری کرنٹ جو ٹیم جو جا رہی ہے، اور ابھی تک یہ بھی سوال ہے میرا کہ ابھی تک ٹیم اناؤنس جو ہے نا وہ نہیں ہوئی ہماری، کیا ریزن ہے؟ حالانکہ سب تمام جو ہے ملکوں کی ٹیمیں اناؤنس ہو چکی ہیں، پاکستان کی ٹیم ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. آئی تھنک وہ تھوڑے سے جو ان کے تھوڑے سے شک و شبہات ہیں ان کو دور کرنا چاہ رہے ہیں. ایویڈنس پورے لینا چاہ رہے ہیں کہ پورے ایویڈنس مل جائے ان ٹرمز آف فارم، فزیکل، ٹیکنیکل، مینٹل، اور بھی تھوڑے جو ہے نا وہ ایویڈنس چاہیے ان کو. آئی تھنک وہاب کے اوپر بھی یہ ساری ذمہ داری ہے. وہ بھی بیچارہ منسٹر تھا، وہاں سے چیف سلیکٹر بنا، اب سینئر مینیجر بن گیا. اب دیکھیں نا، چیلنجنگ ہے. آئی تھنک ہیڈس آف فار وہاب ریاض. پاکستان کے لیے کر رہا ہے وہ بندہ،
اور اس کو پتہ ہے کہ تلوار اس کی گردن پہ ہوگی اور لوگوں نے کہنا ہے ایسے بڑا گرک کر دیتا ہے، بٹ وہ دلیری کے ساتھ تینوں چاروں جگہوں پہ گیا ہوا ہے. بٹ یہ ہے کہ ہمارے جو بہت جو سمجھ لیں کہ عقل مند لوگ ہیں وہ اس طرح کی ڈیسیجن کر رہے ہیں. ایک بندے نے 4 جگہ تے پھنسایا ہوا یا آپ ایک طرف ڈال دو. ویسے تو سکلین بھائی پاکستان میں انٹرٹینمنٹ صرف اب کرکٹ میں ہی رہ گئی ہے یا فوڈ میں رہ گئی ہے، یہ 2 چیزیں ہیں. کھابا ہے تو یا پھر کرکٹ دیکھ لیں جا کے، یا کرکٹ کو انجوائے کر لیں، کرکٹ کی بات کر لیں. اس کو ہٹتے ہیں تو پولیٹکس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کرکٹ ہے، اور کرکٹ کے اندر بھی جو پولیٹکس آ جائے تو جو ہے وہ ایک افسوسناک بات ہے. لیکن ٹائم کیونکہ شارٹ ہے، اور انشاءاللہ آپ سے ڈسکشن جو ہے وہ اور کریں گے آف دا کیمرہ، جا کے کافی ڈسکشن ہوں گی. بس آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان آنے والے ورلڈ کپ کے اندر سیمی تک جائے گا اور فائنل تک بھی جانے کے چانسز ہیں. یار دیکھو یہ جیت بھی سکتا ہے، میں آپ کو ایک بتا دوں، یہ جیت بھی سکتا ہے. اب ظاہر ہے ٹائم تھوڑا، اس وجہ سے اس کے اوپر تو کوئی 15-20 منٹ چاہیے کہ بتایا جائے کہ کن کن چیزوں کو آپ اوائڈ کریں اور کس طریقے سے آپ اندر جائیں ورلڈ کپ کے اندر، اور کس طرح کی آپ کی پریپریشن ہونی چاہیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم اچھا بھلا چل رہی ہوتی ہے، باہر سے ایسے وہ پریشرز آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اندر پھر پرابلم شروع ہو جاتی. پچھلے ورلڈ کپ میں بابر کے اوپر جو چھری رکھی ہوئی تھی، اینو کپتانی جو ہٹا دی، اینو کپتانی یہ تک آئی نہیں، پورے سوشل میڈیا اور میڈیا پہ یہی باتیں چل رہی تھیں. اور اس کی اور ابھی مڈ بھی نہیں آیا تھا ورلڈ کپ کا، تو انہوں پہلے ہی لا دیتا سی. اے ہون جانا ایک ادھا میچ ہار جیت تو ہوتی ہے، ایک آدھا میچ پہلا انڈیا کے ساتھ ہے، خدا نہ خواستہ ہار گئے. میں نے کہا دیکھا جی بابر نو پھر لینا، اور دیکھا جی انہوں فلانے نے انہوں نہیں رکھا تھا، وہ شروع ہو جائے گا سارا کام، وہ بلڈ اپ ہوتے 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 سکلین بھائی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں نا ایک میسج بھی لوگوں تک پہنچے. ٹھیک ہے، تو خاص طور پہ جو یوتھ ہے، جو نیا بچہ جو کرکٹ کو کی وجہ سے آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو آئیڈل سمجھتا ہے، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بالکل سمپل، شارٹ کٹ ہے ہی نہیں ہے زندگی میں. شارٹ کٹ نہ ڈھونڈنا، لائف ہے یا کرکٹ ہے یا ایون آپ کسی بھی پروفیشن میں، شارٹ کٹ نہ ڈھونڈنا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں 3 چیزیں ہیں: ایمانداری، خودداری اور جفا کشی. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے. ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے اور ایماندار ہی بن کے رہنا ہے، صحیح سالڈ ایمانداری اور جفا کشی اور خوددار. اپنے بلبوتے پہ جانا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. خودداری کے ساتھ آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت اچھی بات آپ نے کہی. تو اس کے ساتھ اجازت لیتے ہیں میرے خیال پروگرام سے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف بی مائی گیسٹ. دیکھتے رہیے بی مائی گیسٹ اونلی آن ایئر وائی نیوز.